بڑا اچھا سوال کہ ولایت کسے کہتے ہیں۔ سید محمد چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب رسول خدا جملہ مخلوقات میں برگزیدہ ٹھہرے تو کمال انسانی کا انحصار بھی آپ کی اتباع پر ہوگا، یا ان ہستیوں کی اتباع پر جنہوں نے آپ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں مرتبہ کمال پایا اور استقلال اور ثابت قدمی کا اظہار فرمایا، مثلا خلفائے راشدین سبحان اللہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین اور اولیاء متقین، متقدمین و متاخرین۔ اس اتباع کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک وہ جو ظاہری ہے اور دوسری وہ جو باطنی ہے۔ اتباع ظاہری کا تعلق مرتبہ نبوت سے ہے اور اتباع باطنی کا تعلق مرتبہ ولایت سے ہے۔ نبوت سے ان احکام کی جانب اشارہ ہے جن کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عالم قدس سے جبرائیل کے واسطے سے خلق کو پہنچایا، اور ولایت وہ فیضان اسرار توحید ہے جو حضور نے مقام لمع اللہ وقت میں بلا واسطہ بارگاہ الہی سے اخذ فرما کر خاصان خدا کو ان کے نصیب کے مطابق عطا فرما دیا۔ یاد رہے، ہر نبی علیہ السلام ولی ہوتا ہے مگر ہر ولی نبی نہیں ہوتا۔ ولی انوار ولایت کا استفاضہ کمالات نبی سے کرتا ہے، لیکن ہر نبی نور نبوت اور کمالات نبوت کو اپنی ہی ولایت کے آفتاب سے لیتا ہے اور کسی غیر کا محتاج یا تابع نہیں ہوتا۔ تو نبی جو ہے وہ سورج کی آفتاب کے مطابق ہے کہ روشن ہوتا ہے اور دوسروں سے روشنی نہیں لیتا بلکہ روشنی بخشتا ہے۔ ولی مثل مہتاب ہوتا ہے کہ نبوت سے عکس کرتا ہے اور اس کا جو روشنی ہے وہ اس روشنی نبوت کی روشنی پہ ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے، انحصار کرتی ہے۔ جماعت کثیرہ حضور کی اتباع ظاہری سے حصہ پاتی ہے اور جماعت قلیل ان اسرار ولایت تک پہنچتی ہے جو باطنی ہے۔ تو اول جماعت کو ارباب ظاہر اور جماعت ثانی کو اصحاب باطن کہتے ہیں، اور یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ ارباب ظاہر کے پاس لوگ اصحاب باطن کے سوالات لے جاتے ہیں، ان کو پتہ ہی کچھ نہیں ہوتا اور انہوں نے بھی جان چھڑانی ہوتی ہے، وہ کچھ بھی لگا دیتے ہیں کہ ایسے بھی ہوتا ہے، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا۔ اور اصحاب باطن ارباب ظاہر سے واقف ہوتے ہیں اور اصحاب باطن بھی ہوتے ہیں۔ تو نبوت کا تعلق ظاہر سے ہے اور نبوت کا باطن ولایت۔ ظاہر کو باطن سے مدد ملتی ہے، اس لیے ظاہر کو سنوارنے کے لیے باطن کو سنوارنا ضروری ہے۔ امام بخاری نے بخاری شریف کا آغاز ہی باطن سے کیا کہ انما الاعمال بالنیات، نیتوں کا عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ نیت تمہاری سیدھی ہونی چاہیے، بھیڑی نیت ہوگی تو پھر قبول نہیں ہے عمل۔ تو ولایت کو بڑا عمل دخل ہے، اس معاملے میں بہت عمل دخل ہے۔ اسی لیے ولایت کی اقسام ہیں، دو قسمیں، عام و خاص۔ ولایت عام تمام ایمان و اسلام والوں کے لیے ہے اور ولایت خاصہ واصلین حق کے لیے ہے۔ جب بندہ خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں خلوص نیت کے ساتھ اس کی عبادت کرتا ہے اور اللہ کا فضل و کرم اس کے شامل حال ہو جاتا ہے تو بندے کی بشریت مقہور ہو جاتی ہے اور اس سے درجہ فنا حاصل ہوتا ہے جو کہ ولایت کا لازمہ ہے۔ تو ولایت خاصہ کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک ہے ولایت اور ایک ہے ولایت۔ ولایت سے مراد وہ ولایت ہے جس میں بندے کو حق کی جانب سے وہ تصرفات عطا ہوتے ہیں جن سے طالب الہی کو امداد خاصہ کے ذریعے مقام قرب تک پہنچایا جاتا ہے۔ اور ولایت جو زیر کے ساتھ ہے اس سے مراد وہ ولایت ہے جو بندہ خدا کی مخلوق میں قبولیت کا سبب بنتی ہے۔ بعض حضرات کو ان دونوں میں سے ایک ہی قسم کی ولایت نصیب ہوتی ہے اور بعض حضرات کو دونوں قسم کی ولایتیں اللہ سبحانہ و تعالی عطا فرما دیتے ہیں۔ ان میں سے بعض میں ایک کو دوسرے پر غلبہ رہتا ہے اور بعض میں دونوں قوتیں مساوی یعنی برابر رہتی ہیں۔ بقول بعض ارباب بصیرت کے مشائخ چشتیہ و قادریہ، یعنی جو قادریہ سلسلہ اور چشتیہ سلسلہ، ان کے جو شیوخ ہیں، جو ان کے مشائخ ہیں، کو دونوں اقسام کی ولایت سے وافر حصہ ملا ہے۔ مشائخ سہروردیہ اور شطاریہ کو انہی پر قیاس کیا جاتا ہے۔ اچھا، جو مشائخ نقش بندیاں ہیں ان میں ولایت کا غلبہ، ولایت جو زبر کے ساتھ ہے جس کو میں نے پہلے بیان کیا،
ولایت کا غلبہ ولایت پر رہتا ہے۔ کمالات ولایت کی کوئی حد نہیں، کیونکہ نزول کی تو ایک حد ہے جو جسم پر آ کر رک جاتی ہے، مگر عروج کی کوئی انتہا نہیں۔ اس لیے اولیاء اللہ کے مرتبہ غیر متناہی ہیں۔ بعض اہل بصیرت نے فرمایا کہ ولایت کے 3 اقسام ہیں، ایک تو ولایت صغریٰ ہے، ایک ولایت کبریٰ ہے، اور ایک ولایت علیہ ہے۔ ولایت صغریٰ کا مقام تو لطیفہ قلب ہے، اور ولایت کبریٰ کا مقام لطیفہ قالبیہ ہے۔ ولایت علیہ اسے ولایت ملائے اعلیٰ بھی کہتے ہیں۔ تو جیسا کہ میں نے آپ سے پچھلے درس میں یہ عرض کیا کہ اولیاء مشہور بھی ہوتے ہیں، مستور بھی ہوتے ہیں، یعنی ظاہر بھی ہوتے ہیں اور مستور چھپے بھی ہوتے ہیں۔ تو اولیاء مستورین جو ہوتے ہیں ان میں یہ لوگ شمار ہوتے ہیں کہ قطب مدار، قطب 12، 40 ابدال، 4 اوتاد، 40 نجبا، 300 نقبا اور ابدال اقلیم 7۔ یہ لوگ طی الارض کرتے ہیں، کوئی پانی پر چلتے ہیں، ہوا میں اڑتے ہیں۔ تو وہ خصوصیات جو اللہ نے حضرت خضر اور حضرت الیاس علیہ السلام کو دیں، یہ ان سے فیض یافتہ ہوتے ہیں۔ اچھا، جو اولیاء ظاہرین ہوتے ہیں، جو لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جاتے ہیں، ان میں یہ لوگ شامل ہیں جس کو آپ قطب الارشاد مطلق، قطب الارشاد ناجیہ، اولیاء ابرار، عارفین، عاشقین، موحدین، اویسیہ، ملامتیہ، طالبین، مریدین، سالکین، ساترین، طاہرین، واصلین، ان میں بعض حضرات اپنی اور بعض دوسروں کی تکمیل میں مصروف رہتے ہیں۔ انہیں کشف حقائق ہوتا ہے، جسے کشف معنوی بھی کہتے ہیں۔ اب طبقات رجال اللہ میں شیخ الاکبر کے بھی کچھ قول موجود ہیں کہ شیخ الاکبر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ولایت میں تمام مردان حق کا مشترکہ نام تو عالم الانقاص ہے، اور یہ کہ ان حضرات کا اپنے طبقے میں ایک خاص نام ہوتا ہے، اور ان میں بعض حضرات کی ایک خاص تعداد ہوتی ہے، اور کچھ وہ ہیں جن کی تعداد متعین نہیں ہے۔ تو بعض کی تو تعداد متعین ہے، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، بعض کے عدد دے دیے میں نے، اور بعض کے عدد نہیں دیے تو وہ غیر متعین ہے۔ اسی ضمن میں پھر ہم ذرا ڈیٹیل میں دیکھیں گے کہ اقطاب کے بارے میں دیکھیں گے، پھر اس کے بعد باقی جو ہے ابدال وغیرہ ہیں، ان کو پھر ایک دفعہ دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ